السلام علیکم۔ کیا بات ہے، بہت اداس لگ رہی ہو۔ وہ ایک بہت روشن صبح تھی۔ زمین پر ہر سو پھیلی ہریالی اور کہیں کہیں سفید بادلوں سے سجے نیلے آسمان کو دیکھ کر کسی خوبصورت پینٹنگ کا گمان ہوتا تھا، لیکن اس منظر کو بے جان پینٹنگ اس لیے قرار نہیں دیا جا سکتا تھا کہ بار بار فضا میں اڑان بھرتے پرندوں کے غول منظر کو متحرک کر دیتے تھے۔ ماہ بانو اپنی قیامگاہ کی کھڑکی میں کھڑی کب سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آرلینڈو کی صبح تھی اور وہ شہریار کے دوست کے اچھے خاصے وسیع گھر کی انیکسی میں مقیم تھی۔ شہریار کے اس دوست کا نام مصطفیٰ خان تھا اور وہ خاصے طویل عرصے سے یہاں مقیم تھا۔ ماہ بانو اور اسلم کو یہاں بھیجتے ہوئے شہریار نے نہ صرف انہیں مصطفیٰ خان کا پتہ دیا تھا بلکہ ساتھ ہی ایک خط بھی دیا تھا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد مصطفیٰ خان نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور انہیں اپنے گھر کی انیکسی میں ٹھہرا دیا تھا۔ اگلے 2 دن میں وہ ان کے لیے ایک سپر سٹور میں ملازمت کا بھی بندوبست کر چکا تھا۔ ان 2 دنوں کے دوران مصطفیٰ خان کی بیوی انہیں باقاعدگی سے کھانا بھجواتی رہی تھی۔ وہ ایک خوش شکل اور خوش مزاج عورت تھی جس نے ماہ بانو کو گھرداری شروع کرنے اور ملازمت کے ساتھ اسے منظم کرنے کے کئی مفید مشورے دیے تھے۔ اس کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے ماہ بانو اسلم کے ساتھ جا کر کئی ایسی اشیاء خرید کر لے آئی تھی جنہیں کم وقت میں پکایا جا سکے۔ یہاں انہیں نامعلوم مدت کے لیے رہنا تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مصطفیٰ خان اور اس کی بیوی بلقیس کو زیادہ زحمت نہیں دیں گے اور خود سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کوشش کا آغاز انہوں نے اپنی ملازمت کے پہلے دن سے ہی کر دیا تھا اور آج ماہ بانو نے خود ہی ناشتہ تیار کیا تھا۔ ہلکے پھلکے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا چائے کا کپ لے کر انیکسی کی ایک کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی سے بہت دور تک کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس منظر کو دیکھتے دیکھتے ہی وہ اداسی میں گر گئی تھی اور اس کے پیچھے ہی وہاں آ کھڑے ہونے والے اسلم نے اس کی اداسی کو بھانپ کر اس سے سوال کیا تھا۔ یہ ہریالی اور شفاف آسمان دیکھ کر مجھے پیر آباد کی یاد آ گئی ہے۔ میں فیصل آباد میں جس جگہ رہتی تھی وہ بہت تنگ محلہ تھا۔ گھر سے باہر نکلو تو گندے پانی کی نالیوں اور کچرے کے ڈھیر ہی دیکھنے کو ملتے تھے۔ میں نے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے گھر کے آنگن میں ایک کیاری بنا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ 6-7 گملے بھی تھے جنہیں دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوتی تھی، لیکن جب میں اس کا مقابلہ پیر آباد کی ہریالی سے کرتی تھی تو کچھ اداس ہو جاتی تھی۔ پیر آباد میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کی موجودگی کے باوجود مجھے بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں جب بھی وہاں جاتی تھی وہاں کی ہریالی میں کھو جاتی تھی۔ اس وقت مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میں وہاں سے اتنی دور امریکہ کی ایک ریاست میں پہنچ جاؤں گی اور وہ جگہ پیر آباد سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ آبادی سے بس ذرا سے فاصلے پر موجود اس جنگل نے مجھے پیر آباد سے متصل جنگل کی یاد دلا دی ہے۔ اس جنگل میں نے اپنی زندگی کے جو شب و روز بتائے تھے، انہوں نے میری زندگی کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہاں مجھے آپ ملے اور آپ کے ساتھ میں یہاں تک پہنچ گئی۔ نہ جانے اب کبھی مجھے اپنے وطن کی فضاؤں میں سانس لینا نصیب ہوگا بھی یا نہیں، میں اپنے پیاروں کی شکلیں دوبارہ دیکھ بھی سکوں گی یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے جس کی وجہ سے سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔ تمہاری اداسی بالکل درست ہے۔ ہم جن حالات میں وہاں سے نکلے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو یہی سوچا جا سکتا ہے کہ شاید اب ہمیں ساری زندگی اس دیار غیر میں ہی گزارنی ہوگی، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کبھی نہ کبھی حالات ایسی کروٹ ضرور لیں گے کہ ہم اپنے وطن واپس لوٹ سکیں۔ اسلم نے اس کے شانوں پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ماہ بانو کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ چمکی۔ نہیں، اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، اس نے فوراً ہی تردید کر دی۔ دل کبھی کبھی خوش گمانی میں بھی تو مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں تو دل کو ہمیشہ خوش گمانی میں ہی مبتلا رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا۔ وہ دونوں بہت سویرے جاگ گئے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے فوراً ہی ناشتہ بھی کر لیا تھا، اس لیے ملازمت پر جانے کے لیے ابھی ان کے پاس خاصا وقت تھا اور وہ مزے سے اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اچھا سوچنے کے ساتھ ساتھ انسان کو عمل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ قدرت نے کتنی منصفی کے ساتھ ہمیں اور یہاں والوں کو نوازا ہے۔ قدرتی ماحول کے اعتبار سے اس جگہ اور پیر آباد میں کتنی مماثلت ہے۔
جنگل، ہریالی، بہتا پانی، انواع و اقسام کے چرند پرند، کیا ہے جو یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں والوں نے اپنی ہر چیز کو سنبھالا اور سنوارا ہے، جبکہ ہم نے صرف اور صرف اپنی چیزوں کو اجاڑا ہے۔ بلقیس باجی بتا رہی تھیں کہ یہاں جانوروں کے تحفظات کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر ڈرائیو کے دوران کوئی جانور سڑک پر آ جائے تو ڈرائیور گاڑی روک کر پہلے اسے گزرنے کا موقع دیتا ہے۔ حکومت بھی اس معاملے میں بہت سخت ہے اور کسی جانور کو نقصان پہنچانے کی صورت میں بھاری جرمانہ عائد کر دیتی ہے۔ ادھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتے ہیں نگہبان اور تحفظ کے، وہی لوٹنا کھسوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیر قانونی شکار سے لے کر لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ تک، ایسا کون سا کام ہے جو ارباب اختیار کی زیر نگرانی نہیں ہوتا؟ تعمیر و ترقی سے تو گویا ہمارے اوپر مسلط لوگوں کو چڑ ہے۔ میں اس جگہ کو دیکھتے ہوئے پیر آباد کو سوچتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے، یہاں سب کچھ کتنا منظم اور صاف ستھرا ہے، اور ادھر پیر آباد کا یہ حال ہے کہ پرائمری اسکول اور مرکز صحت قائم کرنے کے لیے بھی شہریار صاحب کو باقاعدہ ایک جنگ لڑنی پڑی تھی۔ گاؤں تک پہنچنے والے راستے کو بھی انہوں نے اپنی ذاتی کوششوں سے پختہ کروایا تھا۔ امید تھی کہ وہ چند سال اپنی سیٹ پر ٹک گئے تو پیر آباد سمیت پورے ضلع کا نقشہ بدل دیں گے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ جانے کب وہ ہمت ہار بیٹھیں۔ آخر ان کا بھی گھر بار ہے، ان کے عزیز و اقارب اور بیگم سے کب تک برداشت ہوگا کہ وہ یوں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے رہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ یہ سب بولتے ہوئے اسے علم نہیں تھا کہ شہریار کی ازدواجی زندگی کا اختتام اسی روز ہو گیا تھا جس روز وہ اسلم کی دلہن بنی تھی۔ بعد کے حالات بھی اس کے علم میں نہیں تھے، ورنہ سب کی طرح اس وقت اسے بھی یہی معلوم ہوتا کہ شہریار شدید زخمی ہو کر کومے کی حالت میں ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ شہریار نے اس پر اپنے حالات کو کھوجنے اور رابطہ کرنے پر پابندی ہی اس لیے عائد کی تھی کہ وہ کسی بری خبر کو سن کر ڈسٹرب نہ ہو اور سکون سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکے۔ تم نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں ہے، تمہاری طرح میں بھی حالات گزیدہ ہوں، تمہاری ہی طرح میں نے بھی دربدری کا عذاب سہا ہے، لیکن زندگی جس طرح مجھ پر مہربان ہوئی ہے، میں نے جان لیا ہے کہ گٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی روشنی کی ایک کرن کہیں سے نمودار ہو کر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب حالات کے جبر نے میرے ہاتھ سے قلم چھین کر بندوق تھما دی تھی۔ میں اپنے باپ کی خواہشات کو بھول کر ڈاکو بنا لوگوں کو لوٹتا پھر رہا تھا، اور گمان تھا کہ اب مرتے دم تک یہی کام کرتا رہوں گا، لیکن پھر تم میری زندگی میں چلی آئیں۔ تمہاری وجہ سے میں نے برائی کی دلدل سے باہر نکلنے کی ہمت کی، اور بعد میں شہریار صاحب نے سہارا دے کر اس قابل کر دیا کہ میں اپنے ارادے پر قائم رہ سکوں۔ یہ سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہمارے ملک میں بہت ظلم اور بے ایمانی ہے، لیکن ان برے لوگوں کے درمیان شہریار صاحب جیسے چند اچھے لوگ بھی تو ہیں، اور جب تک ایسے لوگ موجود رہیں گے ہم اپنے ملک کے مستقبل سے نا امید نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے ملک کے حالات بدلیں گے، وہاں بھی تعمیر و ترقی ہوگی اور ظالموں اور بے ایمانوں کا احتساب ہوگا۔ اسلم کے لہجے میں وہ اعتماد بول رہا تھا جو وقت نے اسے عطا کیا تھا۔ بہت سے مایوس کن دن گزارنے کے بعد زندگی نے اسے اپنا جو رخ دکھایا تھا وہ اس کے لیے اتنا خوشگوار تھا کہ وہ ماضی کی ہر تلخی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ چلیں بھائی، آپ جیتے میں ہاری، کیونکہ ایک تو آپ کا زندگی کے بارے میں تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، دوسرے اب ہمیں اسٹور کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کرنی ہے۔ میں پہلے ہی دن تاخیر سے پہنچ کر وہاں اپنا تاثر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے بھی ہم بحیثیت قوم اس معاملے میں خاصے بدنام ہیں، اور میرے دل میں بے شک پاکستانیوں کے لیے بہت سے شکوے ہیں، پھر بھی میں نہیں چاہتی کہ ایک پاکستانی ہو کر اپنے وطن کی بدنامی میں کوئی کردار ادا کروں۔ مہبانوں نے ہنس کر کہتے ہوئے خود ہی ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ دونوں ہی تیار ہونے کے لیے سامنے پھیلے خوبصورت منظر کو چھوڑ کر کھڑکی سے ہٹ گئے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا بوبی جی؟ نہایت نرمی سے پوچھے گئے سوال پر زرق برق لباس اور گہرے میک اپ اور بھاری زیورات سے لدے وجود کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ اپنی بھاری آواز میں بولا، یا شاید بولی، اب تو میں قدرت کے رنگ دیکھ رہی ہوں۔ میں ناکارہ وجود جسے تم لوگ کسی قابل نہیں سمجھتے،
اور جسے جسم سے سانسوں کا رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے کبھی بھری سڑک پر تمہاری تفریح کا سامان بننا پڑتا ہے تو کبھی گڑ گڑا کر بھیک مانگنی پڑتی ہے، آج اس لائق کیسے ہو گئی کہ حکومت کی کسی خفیہ ایجنسی کو میری ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیں بوبی جی، آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاشرے کا جو رویہ ہے، اسے میں خود بھی قابل مذمت سمجھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہر تعلیم یافتہ اور باشعور فرد میرا ہم خیال ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں نہایت شرمندگی سے اعتراف کرتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ واقعی درست ہے۔ سی ایف پی کا وہ نوجوان اہلکار خواجہ سراؤں کے اس پر اعتماد گرو کے سامنے بیٹھا خود کو خاصا چغد محسوس کر رہا تھا، پھر بھی اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح اس کو اپنے حق میں ہموار کر سکے۔ درست نہ ہوتا تو میں کہتی ہی کیوں؟ لائٹر کی مدد سے سگریٹ سلگاتے ہوئے بوبی صاحبہ نے اپنی دائیں ٹانگ کو بائیں پر جمایا اور ایک زوردار کش لیتے ہوئے اچھے خاصے پر اعتماد بندے کا اعتماد متزلزل کرنے کی کوشش کی۔ بے شک نوجوان اہلکار نے اس کی تردید کرنے کی جرت نہیں کی، وہ اس وقت ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لینے کے مقولے پر عمل پیرا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو قدرت کی طرف سے کسی کمی بیشی کو لے کر دنیا میں آیا ہے بالکل ناکارہ نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی صلاحیتوں کا ایک خزانہ چھپا ہوتا ہے، اور ضرورت صرف اس امر کی ہوتی ہے کہ اس خزانے کو دریافت کر کے اسے استعمال میں لایا جائے۔ اس نے کھنکارتے ہوئے ایک بار پھر اسے قائل کرنے کے لیے اپنی تمہید کا آغاز کیا، اور تم آج یہ کام کرنے آئے ہو؟ بوبی نے اس کی بات کاٹ کر طنز کیا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، میں تو آپ سے صرف درخواست کر رہا ہوں کہ چاہے آپ سے یہاں کتنی بھی ناانصافیاں کی گئی ہوں، آپ کے حقوق کو پامال کیا گیا ہو، لیکن آپ اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتی نا کہ یہ ملک آپ کا بھی ہے، اور آج جب اس ملک کو آپ کی ایک چھوٹی سی خدمت کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آج اگر آپ مظلوموں میں شامل ہیں تو کل ظالموں میں شامل ہوں گی۔ میری بات نہ مان کر بحیثیت ایک انسان اور ایک پاکستانی آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ آپ جب کبھی کسی دھماکے، کسی تخریب کاری کے بارے میں سنیں گی تو آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش ان ملک دشمن عناصر کی بیخ کنی کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہوتا تو یقیناً کئی انسانی زندگیاں بچ جاتیں۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر اور سلجھے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ بوبی کے سخت چہرے پر اس کی بات سن کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم بہت چالاک ہو لڑکے، وہ تو ہوں، اگر نہ ہوتا تو میرا محکمہ اس کام کے لیے میرا انتخاب کیوں کرتا؟ پہلی بار نوجوان کے چہرے پر بھی شوخ مسکراہٹ جگمگائی۔ تو چلو پھر ایک بار اور بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بوبی نے شبانہ انداز میں اس سے پوچھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک مصدقہ اطلاع کے مطابق خواجہ سراؤں کے مختلف گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو شدت پسند ہندو خواجہ سراؤں پر مشتمل ہے۔ سابق ڈی آئی جی سجاد رانا صاحب کی نوعمر بیٹی اس گروہ کے ہاتھ لگ کر اپنی جان سے چلی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی کسی ظالمانہ رسم کی ادائیگی کے لیے اسے ایک دیوی کے چرنوں میں بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ پولیس اپنی کوشش کے باوجود اس گروہ تک اس لیے نہیں پہنچ سکی کہ اس واقعے میں ملوث جن خواجہ سراؤں کے نام سامنے آئے ان سب کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ بعد میں ڈی آئی جی سجاد رانا بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن گئے، اور ان کے بعد اس کیس کی تحقیقات میں وہ تیزی نہ رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ شاید پولیس خود بھی ایک طرح سے مجبور ہی ہے کہ ابھی ایک واقعے سے نمٹ نہیں پاتی کہ دوبارہ کہیں پھر کسی نوعیت کا یا اس سے بھی بڑا سانحہ پیش آ جاتا ہے۔ بہرحال اس کیس میں جو سب سے اہم بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ انتہا پسند خواجہ سراؤں کے اس گروہ کے رابطے را جیسی بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی سے بھی ہے، اور یہ بات ہر محب وطن پاکستانی سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی جگہ را کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کارروائیاں بھی ضرور کی جا رہی ہیں۔ ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان ملک دشمن عناصر سے نمٹنے میں ہماری مدد کریں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی اس مدد کو ذاتی طور پر آپ کا احسان بھی تسلیم کر لوں گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان کی خاطر کوئی کام کرتا ہے یا قربانی دیتا ہے تو یہ اس کا اپنے وطن پر احسان نہیں بلکہ ایک فرض اور ضرورت ہے۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے حقوق نہ بھی مل رہے ہوں تب بھی اس پر سے اپنے وطن کی سلامتی اور حفاظت کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔
کیونکہ وطن سلامت رہے گا تبھی تو وہ یہ امید کر سکے گا کہ کبھی نہ کبھی اسے اس کا حق مل جائے گا۔ تم یہ بات کر سکتے ہو لڑکے، کیونکہ تم نے زندگی میں کبھی محرومیوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت غور سے اس کی بات سنتا بوبی نامی وہ خواجہ سرا اس کے آخری جملوں پر بدمزہ ہو کر بولا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی محرومیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اس لیے کہ بہت سی محرومیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود میرا جذبہ حب الوطنی زندہ ہے۔ میرے والد پاکستانی آرمی میں تھے۔ میں جب صرف 4 سال کا تھا تو انہیں سیاچن کے محاذ پر بھیج دیا گیا اور پھر وہ کبھی وہاں سے واپس نہ آ سکے۔ قاتل پہاڑ پر چلائی جانے والی دشمن کی ایک گولی نے انہیں شہید، میری ماں کو بیوہ اور مجھے یتیم کر دیا۔ آپ نے شاید یہ تو سنا ہوگا کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان کے پیچھے جیتے جی مر جانے والوں کو نہ دیکھا ہوگا۔ میرا باپ کوئی لاوارث شخص نہیں تھا، لیکن اس کے بعد میں لاوارث ہو گیا۔ میرے چچاؤں نے بجائے مجھ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے میرے والد کے حصے کی زمین بھی ہتھیا لی اور میری ماں کو مجھ سمیت دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ایک جوان بیوہ عورت کے لیے تنہا زندگی کی جنگ لڑنا ہمارے معاشرے میں کتنا مشکل ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے۔ میری ستم رسیدہ ماں نے رزق حلال کے حصول کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ مجھے کتنی مشکلوں سے پالا ہوگا۔ اپنی ماں کی قلیل آمدنی کی وجہ سے میں ہمیشہ موسم کے پھلوں، اچھے کپڑوں، جوتوں اور بے شمار خواہشات کے لیے ترستا رہا، لیکن پھر بھی اس وطن سے نفرت نہ کر سکا جس کی حفاظت کی خاطر مجھ سے میرا باپ چھن گیا تھا۔ میری بہادر ماں نے مجھے محرومیوں سے لڑ کر جینا سکھایا اور ساتھ ہی میرے دل میں جذبہ حب الوطنی کی آبیاری کرتی رہی۔ وہ اتنی حوصلہ مند تھی کہ اس وطن کے دفاع پر اپنا سہاگ قربان کر دینے کے باوجود اپنے اکلوتے بیٹے کو فوج میں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہر طرح کی اہلیت اور بہت سا جذبہ رکھنے کے باوجود میں اپنی ماں کی یہ خواہش اس لیے پوری نہیں کر سکا کہ میرا قد مطلوبہ معیار سے صرف آدھا انچ کم تھا۔ میں بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، لیکن پھر بھی پاکستان آرمی میں شمولیت کا حقدار نہ ٹھہر سکا۔ لیکن پھر زندگی میں پہلی بار تقدیر کو مجھ پر رحم آ گیا۔ جانے کیسے میں ایک خفیہ ایجنسی کے ذمہ داروں کی نظر میں آ گیا اور انہوں نے ضروری تربیت کے بعد مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ میری بدقسمتی دیکھیں کہ میری ماں کو میری یہ کامیابی دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا اور وہ کینسر کے موذی مرض سے لڑتے لڑتے آخرکار موت کی گود میں جا سوئی۔ آج میں دنیا میں بالکل تنہا ہوں، کوئی رشتہ، کوئی محبت میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کو اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے لیے مجرم نہیں ٹھہراتا اور صرف 21 سال کی عمر میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اگر دفاع وطن کی خاطر میری جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے۔ بہت تسلسل سے بولتا وہ یکدم خاموش ہوا تو دیکھا کہ بوبی کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے ہیں۔ تم نے میرا دل جیت لیا لڑکے، اس نے رندی ہوئی آواز میں یہ جملہ کہا، پھر بولی، جو چاہتے ہو بتاؤ، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ہندو خواجہ سراؤں کے اس گروہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، آپ بس مجھے ان تک پہنچا دیں، میں اس کام میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی خدمت چاہیے تو بتاؤ، بوبی نے جواب دیا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، سی ایف پی کا اہلکار جاوید علی مسکرا کر بولا۔ بوبی پر کی گئی اپنی محنت کو رنگ لاتا دیکھ کر وہ بہت خوش تھا۔ رنگ، روشنی، خوشبو، کہکہے، خمار، مستی اور جانے مزید کیا کیا تھا جو اس محفل کا حصہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ یہ ایک صوبائی وزیر کے بیٹے کی تقریب ولیمہ تھی۔ وزیر موصوف نے شراب، شباب اور کباب جیسے سارے تعیشات اس محفل میں جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ہر قابل ذکر آدمی کو مدعو کر رکھا تھا۔ وزیر اعظم سے لے کر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم افراد اس محفل میں شریک تھے، اور ظاہر ہے اسی حساب سے سیکیورٹی بھی درکار تھی۔ حکومتی محکموں پر اچھا خاصا اختیار رکھنے کے باوجود اس خاص موقع پر سرکاری آدمیوں کے علاوہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ یقیناً وہ خود بھی سرکاری محکموں میں ناقص کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس موقع پر کوئی رسک لینا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اس وقت وہاں سی ایف پی کے جوان اپنی مخصوص یونیفارم کے علاوہ سادہ لباس میں بھی ادھر ادھر بکھرے اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ موقع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ذیشان خود بھی وہاں موجود تھا اور ایک ایک شے کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ چنانچہ وہ شعلہ جوالا جلد ہی اس کی نظروں میں آ گئی جو تتلی بنی پوری محفل میں منڈلاتی پھر رہی تھی۔
اس نے نہایت مہین کپڑے کا سیاہ فراق نما لباس زیب تن کر رکھا تھا، جو اس کے گھٹنوں سے ذرا نیچے جا کر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی سفید سڈول پنڈلیاں تھیں جو ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن رہی تھیں۔ توجہ کا مرکز بننے کے لیے اس نے اور بھی بہت اہتمام کر رکھا تھا۔ آستینوں کے تکلف سے آزاد اس کی گوری باہوں میں ایسی کشش تھی کہ ہر کس و ناکس کو ہم آغوشی کی دعوت دیتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کانوں میں موجود بڑے بڑے دلکش آویزے جب اس کی کسی جنبش کے نتیجے میں اس کے اریاں شانے کو پل بھر کو چومتے تو دیکھنے والی آنکھوں کو خود بخود ہی ان بے جان موتیوں سے بنے آویزوں پر رشک آنے لگتا، لیکن پھر فوراً ہی وہ اس کے گلے میں پڑے نازک سے نیکلس کے اس موتی کی خوش بختی پر اش اش کرنے لگتے جو اس مقام تک رسائی حاصل کر رہا تھا جہاں سیاہ مہین لباس کے پردے نے صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں کی تفسیر بن کر آتش شوق کو بھڑکانے کا خوب انتظام کر رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ قدرت نے اگر اسے بے حساب حسن کی دولت سے نوازا ہے تو وہ اس حسن کی نمائش کا سلیقہ بھی خوب رکھتی ہے۔ یاقوتی ہونٹوں کی دلکش مسکراہٹ، ابروؤں کا چڑھانا، آنکھوں کی رنگین پتلیوں کو ادھر سے ادھر گھمانا اور لہروں کی شکل میں کٹے بالوں کو جھٹکنا، سب کچھ اتنے ردھم میں تھا کہ کہیں کسی ادا پر بازاری پن کا گمان نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ کوئی شریف زادی بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ شریف زادیوں کو کہاں ایک ساتھ اتنے گروں پر کمال حاصل ہوتا ہے۔ یقینی طور پر وہ کوئی بہت ہائی لیول کی کال گرل تھی جو عام بازاری عورتوں اور شریف زادیوں کا حسین امتزاج بنی بے حساب دلوں کو لبھا رہی تھی۔ یہ بھی طے تھا کہ وہ بازار میں رکھی کسی عام جنس کی طرح ہر ایک کے لیے برائے فروخت نہیں ہوگی، نہ ہی نوٹوں سے بھرا پرس جیب میں رکھنے والا ہر شخص اسے خرید سکتا ہوگا۔ وہ ایسی انوکھی شے تھی جسے منتخب کرنے والے گاہک تو بہت سے ہو سکتے تھے، لیکن خود کو خوش نصیب وہی گردانتا جس کے ہاتھ بکنے کو وہ خود راضی ہوتی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ذیشان کی نظر اس پر گئی تھی۔ سی ایف پی کے اہلکار سیکیورٹی گارڈز کے بحروب میں جس قسم کے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے وہ انہی میں سے محسوس ہو رہی تھی۔ عورتوں کے ناز و ادا اور چلتروں کی کارستانیوں کی تو تاریخ گواہ ہے۔ عورت کے پیچھے جانیں بھی لٹائی گئی تھیں، جنگیں بھی لڑی گئی تھیں، مال و اسباب بھی داؤ پر لگائے گئے تھے اور بڑی بڑی یادگاریں بھی تعمیر ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے سورماؤں کے دلوں پر راج کرنے والی وہ عورتیں کچھ ایسی ہی خوبیوں کی مالک ہوتی ہوں گی جیسی اس وقت ایک خوش رنگ تتلی کی طرح ادھر ادھر گھومتی پھر رہی تھی۔ ایسی عورت تو بڑے بڑے زاہدوں کے قدم ڈگمگا سکتی تھی۔ پھر یہاں اس محل میں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک عیاش گھوم رہا تھا اس کا داؤ کیسے نہ چلتا۔ یہاں تو وہ جس کی طرف اشارہ کر دیتی وہ اس کا بندائے بے دام بن کر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، چاہے اس سب کچھ میں ملکی سلامتی و امن بھی شامل ہوتا۔ سیکیورٹی کے انتظامات پر نظر رکھنے کے بہانے وہ اس کتالہ سے مل بیٹھنے کا موقع تلاش کرتا رہا۔ آخر اسے یہ موقع اس وقت مل گیا جب وہ اسے تقریب کے میزبان وزیر اور آئی جی مختار مراد کے ساتھ کھڑی دکھائی دی۔ وہ خود بھی مسکراتا ہوا استقون کی طرف بڑھ گیا۔ میزبان وزیر نے اسے جوابی مسکراہٹ سے نوازا۔ ممکن تھا کہ اس مسکراہٹ کے بعد وہ اسے نظر انداز کر دیتا، لیکن ذیشان کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا ہوا ان تینوں کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ آپ ہماری کارکردگی سے مطمئن ہیں نا سر؟ کہیں کوئی کمی تو نظر نہیں آ رہی؟ اس نے وزیر موصوف سے دریافت کیا۔ نہیں بھائی، آپ لوگوں نے تو سیکیورٹی کا صحیح معنوں میں فل پروف انتظام کیا ہے۔ میں دوسروں سے بھی سفارش کروں گا کہ اہم موقعوں پر آپ کی سیکیورٹی ایجنسی سے رابطہ کریں۔ وزیر صاحب نے خوش مزاجی سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں مختار صاحب، آپ کے محکمے کے ہوتے ہوئے یہ ایک غیر سرکاری ادارے کے گن گا رہے ہیں۔ اس سے قبل کے ذیشان تعریف کے بدلے میں شکریہ ادا کرتا، اس حسینہ نے چڑھانے والے انداز میں مختار مراد کو پن کیا۔ شرارت نہیں موہنی، مختار صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان کے محکمے سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ان کے لوگوں پر کام کا بوجھ اتنا ہے کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان پر مزید بوجھ ڈالا جائے۔ وزیر صاحب نے جہاں اسے بہت پیار سے ٹوکا وہیں مختار مراد کی دلجوئی میں ایک بہانہ گڑھ دیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ محکموں کے درمیان اختلاف کا شور سنتے ہمارے کان اس وقت باہمی اتفاق اور خیالداری پر مبنی کوئی جملہ سن رہے ہیں۔ مختار صاحب کو اس وقت اطمینان محسوس ہو رہا ہوگا
کہ کوئی تو ہے جو ان کے محکمے کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے اور ان کے جوانوں سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اپنے وہاں کھڑے رہنے کا جواز بنائے رکھنے کے لیے اس نے گفتگو میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ من موہنی صورت رکھنے والی موہنی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ آپ کی تعریف، مجھے ذیشان کہتے ہیں۔ پہلے آرمی میں ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں کی لگی بندی زندگی سے طبیعت اوب گئی تو ملازمت چھوڑ کر ایک سیکیورٹی ایجنسی کو جوائن کر لیا۔ آج کل وہیں کام کر رہا ہوں اور اسی ملازمت کی بدولت آج ایک ایسی محفل میں شامل ہوں جہاں من موہنے چہروں کا راج ہے۔ اس نے ذومانی انداز سے موہنی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جواباً وہ اتنی دلکشی سے مسکرائی کہ ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں اور چہرے کا ایک ایک نقش مسکرانے لگا۔ دیکھیں ذیشان صاحب، بات یہ ہے کہ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ پولیس کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان یوں ہی نہیں ہے۔ مختار صاحب کو برا نہ لگے تو میں نہایت صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی کہوں گی کہ جس محکمے کا ایک اعلیٰ افسر اپنے داماد اور نواسی کے قاتلوں تک آج تک نہ پہنچ سکا، وہ محکمہ دوسروں کے لیے کیا کر سکے گا؟ چلیں اس قصے کو جانے دیں، یہ ماضی کا حصہ ہوا۔ لیکن ابھی حال ہی میں ان کے ایک عزیز شہریار عادل صاحب کو ایک ٹرک ڈرائیور ہٹ کر کے فرار ہو گیا اور یہ ابھی تک اس معمولی ٹرک ڈرائیور کو گرفتار نہیں کر سکے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی مختار صاحب؟ کیا اس مفرور ڈرائیور کے بارے میں کوئی سنگن ملی ہے آپ کے محکمے کو؟ وہ بڑے کٹیلے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور ذیشان نہایت غور سے اس کے اور مختار مراد کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ مختار مراد کی سرخ پڑتی رنگت سے ظاہر تھا کہ وہ بے پناہ ضبط سے کام لے رہے ہیں، جبکہ موہنی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ انہیں اکسا کر ان سے کچھ اگلوانے کی خواہش مند ہو۔ مشکوک وہ اسے پہلے ہی لگی تھی۔ اس انداز پر وہ مزید چونک گیا۔ ہمارا محکمہ اپنا کام کر رہا ہے، بہت جلد ہم مفرور ڈرائیور کو گرفتار کر کے منظر پر لے آئیں گے اور آپ سمیت بہت سوں کی تسلی ہو جائے گی۔ لیکن مس موہنی، میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹرک ڈرائیور کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر بھی اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکے گا جو ہمیں شہریار کو کھو کر ہوا ہے۔ وہ ایک نہایت ذہین شخص تھا جسے قومے کی حالت میں پڑا دیکھ کر مجھ سمیت ہمارے خاندان کے ہر فرد کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اسے اس حالت میں پہنچانے والے کو انجام تک پہنچانے کی خواہش جس شدت سے میرے دل میں ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ لیکن پولیس کے محکمے کے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ چٹکی بجاتے ہی ہر کام ہو جائے۔ ہم اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں، نتیجہ بھی انشاءاللہ جلد سامنے آ جائے گا۔ مختار مراد کے جواب اور فطری اداکاری نے ذیشان کا دل خوش کر دیا۔ وہ اسے اس کی اصل حیثیت میں نہیں جانتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ان چند گنے چنے لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اس بات کا علم تھا کہ ہسپتال کے کمرے میں بستر پر پڑا ہوا شخص شہریار عادل نہیں ہے۔ شہریار عادل کسی بڑے مقصد کے لیے منظر سے غائب ہو گیا ہے۔ اس پر بھی ان کا انداز بالکل حقیقی تھا اور وہ ایک طرح دار حسینہ کو بھی اپنے مقابل پا کر ذرا غفلت کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ایکسکیوز می، مجھے کچھ اور لوگوں سے بھی ملنا ہے۔ وہ مزید ٹھہرے بغیر وہاں سے ہٹ گئے۔ تم بھی کبھی کبھی حد کر دیتی ہو موہنی۔ میں نے تمہیں اپنا پی آر او اس لیے تو نہیں بنایا کہ تم لوگوں سے میرے تعلقات بہتر بنانے کے بجائے انہیں ختم کر دو۔ اب تمہاری وجہ سے مجھے مختار صاحب سے معذرت کرنی پڑے گی۔ صورتحال پر ہکا بکا وزیر نے اپنی پبلک ریلیشننگ افیسر سے شکوہ کیا اور پھر خود بھی مختار مراد کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ موہنی کھڑی اسی مطمئن انداز میں مسکراتی رہی۔ نائس، میں پہلی بار حسن اور جرت مندی کو یکجا دیکھ رہا ہوں۔ آئی جی پولیس کے منہ پر ایسی بات کہنے کی جرت تو سچ کے علمبردار نیوز اینکرز بھی بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہوں گے۔ ذیشان نے اسے سراہا۔ لیکن میں کہہ دیتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری بات کا لوگ مشکل ہی سے برا مانتے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا اور قریب سے گزرتے ویٹر کو اشارہ کیا۔ ویٹر فوراً ہی ٹرالی لیے نزدیک چلا آیا۔ ٹرالی میں انواع و اقسام کی شرابوں کے ساتھ ساتھ سافٹ ڈرنکس کی بھی بڑی مقدار موجود تھی۔ موہنی نے اپنے لیے ایک سنہری سیال سے بھرا جام منتخب کیا، جبکہ ذیشان کا انتخاب اورنج جوس تھا۔ ڈرنک نہیں کرتے آپ؟ اس نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ جہاں مدہوش کرنے کا پہلے ہی اتنا سامان ہو وہاں مزید پینا بیکار ہے، اس نے ذومانی لہجے میں جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ حسین کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہے اور اس کا اشارہ سمجھ چکی ہے۔ ڈرتے ہیں؟
ڈرنا بھی چاہیے، میں غافل ہو گیا تو بہت سوں کی زندگیاں داؤ پر لگ جائیں گی۔ اس کا جواب اب بھی زومانی ہی تھا، لیکن موہنی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ اسے ایک سیکیورٹی ایجنسی کے ذمہ دار کا بیان ہی سمجھی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سی ایف پی اصل میں کیا بلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ سافٹ ڈرنک پی کر ہوش میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی انجام دیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں جو مدہوش ہو کر ہی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اٹھلا کر کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ کوئی نشانی اور پتہ تو دیتی جائیں کہ کبھی ہمیں مدہوش ہونے کی فرصت ہو تو آپ سے رابطہ کر سکیں۔ ذیشان نے اسے پکارا۔ جانے دیں، کیونکہ ہم خود بڑے مصروف لوگ ہیں۔ ممکن ہے آپ کو فرصت ملے تو ہم خود مصروف ہوں۔ وہ اسے طرح دے گئی۔ ظاہر ہے اس کے معیار پر کسی سیکیورٹی ایجنسی کا ملازم کیوں کر پورا اتر سکتا تھا۔ وہ جو چند لمحے اس کے ساتھ گزار گئی تھی تو وہ بھی شاید اس لیے کہ شاندار تیاری کے ساتھ ذیشان اس وقت جتنا پرکشش لگ رہا تھا، صنف مخالف کے لیے اسے نظر انداز کر دینا آسان نہیں تھا۔ ابھی بلیک ڈریس والی جس عورت کے ساتھ میں کھڑا تھا اس پر نظر رکھنی ہے، فنکشن ختم ہونے کے بعد بھی تا حکم ثانی اس کی نگرانی کرتے رہنا، رپورٹ ڈائریکٹ مجھے دینا۔ موہنی کے ہٹتے ہی وہ ٹہلنے کے انداز میں اپنے ایک اہلکار کے قریب پہنچا اور اسے یہ حکم دے کر پلٹ گیا۔ میں تمہیں جس گرو سے ملانے لے جا رہی ہوں، اس کا نام شالنی ہے۔ ذرا نک چڑی اور نخریلی ہے اور مشکل سے ہی کسی کو منہ لگاتی ہے، لیکن میرا لحاظ کرتی ہے کیونکہ میں کوئی معمولی خواجہ سرا نہیں ہوں۔ سارے لاہور کے خواجہ سرا مجھے جانتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں۔ اگر مالنی یا اس جیسی کوئی دوسری میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تو میرے سارے چاہنے والے مل کر اس کا جینا دوبر کر دیں گے۔ بوبی اپنے چہرے پر جلدی جلدی پاؤڈر کا پف مارتے ہوئے سی ایف پی کے نوجوان اہلکار جاوید علی کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ جاوید علی جانتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی۔ بوبی نے خواجہ سراؤں کے حقوق کی آواز اٹھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ مسلسل لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی رہتی تھی کہ خواجہ سرا بھی عام انسانوں جیسے احساسات اور جذبات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں قدرت کی طرف سے دی گئی ایک کمی کی وجہ سے خود کو تماشا بنا کر جینے میں خوشی نہیں ملتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں عام لوگوں کی طرح پڑھنے لکھنے، رہنے سہنے اور ملازمتیں کرنے کا حق ملے۔ اس نے خواجہ سراؤں کو اچھوتوں کی طرح معاشرے سے کاٹ کر رکھ دینے کے عمل کی شدید مذمت کی تھی اور لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی رہتی تھی کہ محرومی کا شکار یہ انسان پہلے ہی کتنے دکھی ہیں، اس لیے انہیں مزید اپنے رویوں سے دکھ دینے سے گریز کریں۔ اس کی ان کوششوں کو خواجہ سراؤں کے حلقے کے علاوہ عام باشعور افراد کی طرف سے بھی سراہا جا رہا تھا، اور اس کی کوششوں کا اتنا نتیجہ تو سامنے آیا تھا کہ میڈیا کی آواز اس کی آواز کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ بوبی کو امید تھی کہ اس کی زندگی میں نہ سہی آنے والے وقت میں ہی لوگ اتنے باشعور ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کر سکیں گے۔ جاوید علی نے اس کی رہائش گاہ پر مختصر قیام کے عرصے میں ہی اسے بہت قریب سے جان لیا تھا۔ بطور انسان بوبی کی اچھائی اور نیک دلی سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بہت ہمدرد فطرت کی مالک تھی اور اپنے دکھوں کو بھلا کر ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ اس نے جاوید علی کو اپنی درد بھری داستان بھی سنائی تھی۔ وہ اپنے والدین کی پہلوٹی کی اولاد تھی۔ اس کا جاگیردار باپ اس کی دنیا میں آمد سے قبل بہت خوش تھا کہ اس کی جاگیر کا وارث آنے والا ہے۔ جب اس کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو جہاں زچگی کے لیے دستیاب ماہر دائیوں کو حویلی میں جمع کر لیا گیا، وہیں ڈومنیاں وغیرہ بھی پہلے سے حویلی کے آنگن میں آ بیٹھیں اور مبارک سلامت کے گیت گانے لگیں۔ انہیں یقین تھا کہ وارث کی پیدائش کے بعد وہ اپنی جھولیاں بھر کر حویلی سے روانہ ہوں گی۔ آثار بھی یہی بتا رہے تھے۔ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور اپنی ماں کو درد ذہ سے تڑپا رہا تھا، لیکن حویلی کے باہر مبارکبادی کے لیے آنے والے مہمانوں کی ضیافت اور عام لنگر کے لیے دیگیں چڑھ گئی تھیں۔ حلوائی کو بھی تازہ مٹھائیاں بنانے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا، اور جاگیردار صاحب شام کو حویلی میں دیسی گھی کے چراغ جلا کر اپنی خوشی اور امارت کا بیک وقت اظہار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایسے میں بچہ دنیا میں آیا تو سب خاک میں مل گیا۔ کہاں کا لنگر اور کہاں کی مٹھائی۔ زچگی کروانے والی دائیوں کو یہ بھی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ باپ کو بچے کی پیدائش کی خبر دے دیں۔ وہ تو اپنا افزانہ وصول کرنے کے لیے بھی نہ رکیں اور خاموشی سے حویلی سے روانہ ہو گئیں۔
خوشخبری کے منتظر جاگیردار صاحب کا ماتھا ٹھنکا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ دائیوں کی زبانوں کو مہر لگ گئی۔ دل میں خدشہ سا جاگا کہ کہیں نومولود کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ گھبرائے ہوئے اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑے۔ بچے کے رونے کی آواز پہلے ہی قدم پر سنائی دے گئی اور پہلا اندیشہ خود بخود ہی دور ہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ کہیں بیٹے کی جگہ بیٹی تو پیدا نہیں ہو گئی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو انہیں مایوسی میں مبتلا کر سکتی تھی، لیکن ایسی صورت میں بھی بہرحال انہیں خبر تو دی جانی چاہیے تھی۔ لمحوں میں بہت کچھ سوچتے ہوئے وہ بیوی کے پلنگ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چت لیٹی ہوئی تھی اور بازو آنکھوں میں پر رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نومولود بھی اس کے پہلو میں پڑا ماں کے سروں سے سر ملا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ماں بیٹا دونوں اپنی تقدیر پر گریہ کر رہے ہیں۔ پھر جاگیردار صاحب کو وہ خبر ملی جو ان کے گمان میں دور تک بھی نہیں تھی۔ غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ وہ یوں منہ موڑ کر کمرے سے نکلے کہ پھر کبھی ماں اور بچے کی طرف توجہ دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ پیدائش سے قبل بچے کا نام بابر سوچا گیا تھا۔ اگر وہ نارمل بچہ ہوتا تو اس کا یہی نام رکھا جاتا، لیکن وہ نہ تو لڑکا تھا نہ لڑکی۔ ممتا کی ماری دکھی ماں نے اسے بوبی کا نام دے دیا۔ بوبی حویلی کا پہلا بچہ ہونے کے باوجود کسی کی محبت اور توجہ کا حقدار نہ ٹھہرا۔ جاگیردار صاحب کا حکم تھا کہ اسے اس کی ماں کے کمرے تک محدود رکھا جائے، سو اسے اپنے باپ کے گھر میں ہی قید تنہائی دے دی گئی۔ ماں کو ایسا بچہ پیدا کرنے کی یہ سزا ملی کہ اس پر سوکن آ گئی۔ سوکن بھی ایسی کہ اس نے آتے ہی سال کے سال بیٹوں کی لائن لگا دی۔ بوبی کی پیدائش سے پہلے حویلی پر راج کرنے والی اس کی ماں یہ سب دیکھتی تو کبھی اسے گلے سے لگا کر رو پڑتی اور کبھی معصوم بچے کو بری طرح پیٹ ڈالتی، جس کی وجہ سے اس کا راج پاٹ چھن گیا تھا۔ معصوم بوبی کی زندگی پیدائش کے فوراً بعد ہی درد و الم کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی مصیبتوں میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب اس کے سوتیلے بھائیوں نے چلنا سیکھا۔ بچے لاکھ روکنے پر بھی نہ رکتے اور بوبی کے ساتھ کھیلنے کے لیے پہنچ جاتے۔ پھر جیسا کہ معمول ہوتا ہے بچے کھیلتے ہیں تو لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، لیکن بوبی کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ پیدائشی ہی معتوب تھا، اس لیے قصور چاہے جس بھی بچے کا ہوتا سزا اسی کے حصے میں آتی۔ یوں بہت کم عمر میں ہی اسے جسمانی اذیت سے آگہی ہو گئی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس اذیت سے بھی بڑی ایک اذیت اس کی منتظر ہے۔ باپ کی سنائی قید تنہائی کو رونتا وہ باغی ہو کر کمرے سے باہر بھی نکل کر کھیلنے لگا۔ نتیجے میں ایک طرف اسے جہاں باپ کی ڈانٹ پھٹکار کا سامنا کرنا پڑتا تو دوسری طرف وہ تضحیک کا نشانہ بھی بنایا جاتا۔ رفتہ رفتہ اسے ادراک ہو گیا کہ وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے اور نہ ہی یہ لوگ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں گھٹ کر رہ گیا۔ اسے ماں کے رویوں کے تضادات کی وجہ بھی سمجھ آنے لگی اور یوں وہ اس کی طرف سے زیادتی ہونے کے باوجود بھی اس سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا اور خود کو اسی تک محدود کر لیا۔ لیکن سکون اب بھی اس سے دور تھا۔ وہ جس ماں کو کائنات مان کر بیٹھا تھا وہی ایک رات سوتے میں اسے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ ماں کے بعد حویلی کے در و دیوار اس کے لیے اور بھی تنگ ہو گئے اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ حویلی چھوڑ کر اپنے جیسوں میں شامل ہو جائے۔ خواجہ سراؤں کے ایک گروہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے بھیک بھی مانگی، پیر میں گھنگرو باندھ کر ناچا بھی اور فاقے بھی کیے۔ یہ سب کرتے اس کا دل خون کے آنسو روتا رہا کہ وہ ایک ایسا بد نصیب تھا جس کے باپ کی زمینوں پر ڈھیروں کے حساب سے اناج پیدا ہوتا تھا اور وہ اس کی جائیداد کے حقداروں میں سے ایک حقدار ہوتے ہوئے چند لقموں کے لیے در بدر پھرتا تھا۔ وقت نے کروٹ لی اور بڑھتی عمر کے ساتھ اس نے غم کو مسکراہٹ کے پردے میں چھپا کر جینے کا ہنر سیکھ لیا۔ اس نے اس بات پر کڑنا بھی چھوڑ دیا کہ اللہ نے اسے ایسا کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی منفی سوچوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس جد و جہد میں مصروف ہو گیا کہ اسے اور اس جیسوں کو معاشرے میں ان کے بنیادی حقوق مل سکیں، اور آج وہی بوبی جسے اس معاشرے سے بہت سے شکوے تھے، سی ایف پی کے اس نوجوان کی تحریک پر اس معاشرے اور ملک کو بچانے کے لیے ایک فریضہ انجام دینے چلا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ شالنی مجھے اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار تو ہو جائے گی نا؟ باقی اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، میں سب برداشت کر لوں گا۔ اس کی مصروفیت کا دلچسپی سے جائزہ لیتے ہوئے جاوید علی نے اس سے پوچھا۔ وہ تو اسے کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ شالنی کے پاس جا کر تمہارا کام بن جائے گا۔ میں نے صرف اس وجہ سے اس کا انتخاب کیا ہے کہ خواجہ سراؤں کے جتنے گروہ یہاں کام کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ آسودہ اسی کا گروہ ہے
اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے گروہ کے خوبصورت اور نوعمر خواجہ سرا عیاش لوگوں کی دل بستگی کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ تو بس ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ یہاں میرا کام بن جائے گا، ورنہ میں بہانے سے اس کا گروہ چھوڑ کر کسی اور گروہ میں شامل ہونے کے لیے آپ کے پاس چلا آؤں گا۔ جاوید علی نے، جو کہ اس وقت خود بھی زنانہ لباس اور میک اپ وغیرہ کے ساتھ ایک خوبصورت خواجہ سرا لگ رہا تھا، شوخی سے اسے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر بوبی نے اسے گھورا اور ہنس پڑی۔ میں نے تمہارے بارے میں بالکل صحیح رائے دی تھی لڑکے، تم واقعی بہت چالاک ہو۔ میں نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا بھی نہیں تھا، اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ تو چلو چلتے ہیں شالنی سے ملنے، دیکھتی ہوں کہ تم کیسے اسے چالاکی سے اپنے قابو میں کرتے ہو۔ ساڑی کا پلو شانے پر ڈالتی ہوئی بوبی کھڑی ہو گئی۔ جاوید علی نے فوراً اس کی پیروی کی، پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے بوبی کی رہائش گاہ سے باہر نکل آئے۔ شالنی کی قیام گاہ تک کا سفر انہوں نے ہلکی پھلکی گفتگو میں گزارا۔ جس علاقے میں شالنی رہتی تھی وہ تنگ و تاریک گلیوں پر مشتمل تھا، لیکن شالنی کا گھر اندر سے اس سے بہت مختلف ثابت ہوا، جیسا کہ ان گلیوں میں موجود کسی گھر کے متعلق خیال کیا جا سکتا ہے۔ باہر سے پرانا اور خستہ حال نظر آنے والا گھر اندر سے بہت خوبصورت اور سجا ہوا تھا۔ فرش پر بچھے قالین سے لے کر کارنس پر سجے آرائشی گلدانوں تک ہر چیز خوبصورت اور بیش قیمت تھی۔ جاوید علی نے اس بات کو خاصی معنی خیزی کے ساتھ نوٹ کیا، کیونکہ ابھی کچھ دیر قبل وہ بوبی جیسے خواجہ سرا کے گھر سے اٹھ کر آیا تھا۔ خواجہ سراؤں کے گرو اور لیڈر کے طور پر بوبی خاصی مشہور شخصیت تھی، لیکن اس کے گھر میں اسے یہ سج دھج نظر نہ آئی تھی۔ بوبی کے گھر کی تزئین و آرائش میں معمولی اشیاء استعمال کی گئی تھیں، جبکہ اس گھر کو دیکھ کر احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں معاشرے کے پسے ہوئے محروم طبقے کا کوئی فرد رہتا ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ آخر ایک خواجہ سرا کے ذرائع آمدنی کیا تھے جن کی وجہ سے یہ ٹھاٹھ باٹ ممکن ہو سکے تھے۔ اپنے ذہن میں یہ سارا حساب کتاب جوڑتا وہ بوبی کے ساتھ ایک نرم ملائم آرام دہ صوفے پر بیٹھا شالنی کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ ڈرائنگ روم کی طرز پر سجے اس کمرے تک اسے شالنی کا ایک ملازم خواجہ سرا بٹھا کر گیا تھا۔ وہ خواجہ سرا بوبی کو اچھی طرح پہچانتا تھا اور نہایت عزت و احترام سے انہیں یہاں بٹھانے کے بعد خود شالنی کو ان کی آمد کی اطلاع دینے گیا تھا۔ ذرا دیر میں شالنی وہاں چلی آئی۔ او مائی گاڈ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ بوبی دیدی خود چل کر میرے گھر تک آئی ہیں۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی شالنی نے اپنی خوشی اور حیرت کا مظاہرہ کیا، لیکن جاوید علی نے محسوس کیا کہ اس کے انداز میں مصنوعی پن نمایاں ہے۔ میں کوئی پہلی بار تو یہاں نہیں آئی ہوں، بوبی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے ملتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے گلے ملنے کا منظر دیکھتے ہوئے جاوید علی نے ایک ہی نظر میں جائزہ لے لیا تھا کہ شالنی کا لباس اور زیورات بوبی کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہیں۔ شکل صورت کے اعتبار سے بھی وہ بوبی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ بن بلائے تو پہلی بار ہی آئی ہیں، اس سے پہلے تو بس ہولی دیوالی کے فنکشن پر میرے بلانے پر ہی آتی تھیں۔ شالنی نے شکوہ کیا۔ تمہیں تو میری مصروفیت کا معلوم ہے، ہر وقت گھن چکر بنی رہتی ہوں، آج یہاں ہوں تو کل کہیں اور، دن کہاں گزر جاتے ہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، بوبی نے جواب دیا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں دیدی، آپ کی مصروفیت کا تو ہمیں بھی پتہ چلتا رہتا ہے، 2-3 بار آپ کو ٹی وی پر بھی دیکھا ہے، بڑا کام کر رہی ہیں آپ اپنی برادری کے لیے، بھگوان آپ کی مدد کرے، آپ کامیاب ہو گئیں تو ہم سب کا بھلا ہو جائے گا، بس تم لوگ دعا کرتے رہو، ایک نہ ایک دن ہمارے دن پھر ہی جائیں گے، بوبی نے بڑی متانیت سے جواب دیا۔ اب وہ لوگ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھے۔ جاوید علی نے گفتگو میں دخل نہیں دیا تھا اور خاموشی سے بوبی کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کون ہے دیدی؟ وقفے وقفے سے جاوید علی کی پرتجسس نگاہوں سے دیکھتی شالنی نے آخر کار اس کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ یہ رنجنی ہے، اسی کی خاطر وقت نکال کر تمہارے پاس آئی ہوں، امید ہے کہ تم اس کے سلسلے میں میری فرمائش کو رد نہیں کرو گی۔ بوبی بھی موقع کی تلاش میں تھی، فوراً ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ حکم دیں دیدی، آپ کو انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شالنی کے لہجے میں بناوٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ رنجنی جھنگ سے آئی ہے، اس کا سارا کنبہ وہیں رہتا ہے، یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ہم لوگوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے گھر والے اسے لڑکا بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے تھے، پرچون کی دکان بھی کھول کر دے رکھی تھی، لیکن گھر والوں کی کوشش سے کیا فرق پڑتا ہے؟
جب اللہ نے ہی اسے مکمل مرد نہیں بنایا تو یہ کیسے عام مردوں جیسا برتاؤ کر سکتی تھی؟ اوپر سے محلے کے لڑکے بالے بھی اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ ایک طرف بیچاری شریر لڑکوں کے مذاق کا نشانہ بنتی تو دوسری طرف گھر میں باپ سختی اور مار کٹائی کرتا کہ لڑکیوں والے ناز و ادا چھوڑ دے۔ روز روز کی کل کل جھک جھک بیچاری کے لیے عذاب بن گئی۔ جب تک کم عمر تھی پھر بھی گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی، لیکن آخر کار اس کی برداشت جواب دے گئی اور ایک دن یہ گھر چھوڑ کر نکل بھاگی۔ جنگ سے نکل کر مجھ تک پہنچنے تک بیچاری بڑی خوار ہوئی اور دھکے کھائے۔ میری ہی ایک شاگرد اسے لے کر میرے پاس آئی تھی۔ میں نے رحم کھا کر رکھ لیا کہ سماج کے دودکاروں کو اگر ہم ہی سہارا نہیں دیں گے تو یہ بیچاریاں کہاں جائیں گی۔ اپنے طور پر میں نے کوشش بھی کی کہ یہ میرے پاس آرام سے رہے، لیکن میرے ہاں کا ماحول تمہیں معلوم ہے۔ لڑکیاں چاہے کچھ کریں لیکن نماز روزے کی پابند ہیں۔ یہ بیچاری ٹھہری ہندو ذات، میرے پاس نہ اس کے لیے بھگوان کی مورت ہے نہ تصویر، کرنے کو میں انتظام کر دیتی، لیکن میری والیوں کو اچھا نہیں لگتا۔ دوسرے یہ خود بھی وہاں ان سب کے بیچ عجیب سا محسوس کرتی ہے۔ میں نے کہا چل چل تجھے شالنی کے پاس لے چلتی ہوں، اگر اس نے تجھے قبول کر لیا تو تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اب تو بتا کہ میری بات رکھ کر اسے قبول کرے گی یا نہیں؟ بوبی نے سوچی سمجھی کہانی سناتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیوں نہیں دیدی، آپ اسے اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں تو مجھے تو اسے سویکار کرنا ہی ہے۔ آپ اسے میرے پاس چھوڑ جائیں، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی۔ شالنی نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ لو بھئی رنجنی، مبارک ہو، تمہارا کام تو بن گیا، یہاں آرام سے رہو۔ میری یاد آئے تو شالنی کو بتا دینا، یہ تمہیں مجھ سے ملوانے کے لیے لے آئے گی۔ بوبی نے فوراً جاوید علی کی طرف رخ کر کے اسے مبارکباد دی۔ دھنیہ واد جی، جاوید علی نے شرمیلے انداز میں شکریہ ادا کیا۔ اس کی آواز اور انداز دونوں میں خواجہ سرا والی بات تھی، اور یہ بوبی کی کروائی مشق کا نتیجہ تھا۔ اس نے جاوید کو قلیل عرصے میں اچھی خاصی ٹریننگ دے دی تھی۔ وہ تھا بھی ذہین، اس لیے جلد ہی بہت کچھ سیکھ گیا تھا۔ تیرا نام شروع سے رنجنی تو نہیں ہوگا؟ گھر والے لڑکا بنا کر رکھنا چاہتے تھے تو کوئی مردانہ نام ہی رکھا ہوگا۔ شالنی نے براہ راست اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جی، پتا جی نے میرا نام رنجیت رکھا تھا، اس لیے میں نے اسے بدل کر رنجنی کر لیا، جاوید علی نے شرمیلے لہجے میں جواب دیا۔ جنگ میں کس جگہ رہتے ہیں تمہارے گھر والے؟ کایاں شالنی بوبی سے حامی بھرنے کے باوجود اس طرح تفتیش کر رہی تھی جیسے اپنی تسلی کرنا چاہتی ہو۔ کیوں جی، آپ کہیں مجھے ان کے پاس واپس تو نہیں بھیج دیں گی؟ جاوید علی بھی کم نہیں تھا، خوف زدہ نظر آنے کی اداکاری کرتے ہوئے سوال کا جواب گول کر دیا۔ اس موقع پر بوبی نے بھی اس کی مدد کی اور بیچ میں دخل دیتے ہوئے بولی، تو فکر نہ کر شالنی، میں نے اس کا سب آگا پیچھا معلوم کر لیا ہے، تب ہی تو یہاں لے کر آئی ہوں۔ اگر مجھے اس کی طرف سے اطمینان نہ ہوتا تو اسے لے کر آتی بھلا۔ ٹھیک ہے دیدی، آپ اس کی گارنٹی دے رہی ہو تو پھر میں کچھ نہیں پوچھتی، اسے رکھنے کے لیے تو میں پہلے ہی ہاں کر چکی ہوں۔ شالنی نے سوال جواب کا سلسلہ روک دیا۔ اسی وقت اس کی ملازمہ خاص لوازمات اور چائے سے بھری ہوئی ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی شالنی؟ بوبی نے بھری ٹرالی دیکھ کر اسے ٹوکا۔ ایسا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا ہے دیدی، آپ اطلاع دے کر آتی تو میں آپ کے لیے خصوصی پکوان تیار کرواتی۔ ابھی تو جو کچھ گھر میں تھا وہ سیوا کے لیے حاضر کر دیا ہے۔ شالنی کی انکساری لوازمات سے بھری ٹرالی کے ساتھ میل نہیں کھا رہی تھی، اور وہاں انکساری تھی بھی کہاں، ایک جتاتی ہوئی سی کیفیت تھی کہ دیکھو ہم بن بلائے اچانک چلے آنے والے مہمانوں کی بھی کیسی ضیافت کرتے ہیں۔ چلیں بس اب تکلف نہ کریں اور میری خوشی کے لیے اچھی طرح کھائیں پئیں۔ اسی بناوٹی لہجے میں اس کا اصرار جاری تھا کہ ایک اور خدمتگار اجازت لے کر اندر داخل ہوئی اور جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ شمع کیجیے گا دیدی، ایک ضروری فون آیا ہے، سن کر ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ آپ جب تک آرام سے چائے وغیرہ پئیں۔ ملازمہ کی سرگوشی سن کر وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور رسمی سا جملہ بول کر باہر نکل گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی ملازمہ خاص نے میزبانی کے فرائض سنبھال لیے اور اصرار کر کے بوبی اور جاوید علی کو مختلف اشیاء کھلاتی رہی۔ شالنی کی فون کال خاصی طویل ثابت ہوئی تھی۔ وہ کئی منٹ گزار کر واپس آئی تو ایک بار پھر معذرت کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں شالنی، مجھے معلوم ہے کہ کوئی ضروری فون ہوگا جب ہی تم نے اتنا وقت لگا دیا۔ بہرحال اب تم مجھے اجازت دو، مجھے کچھ دوسرے کام بھی ہیں۔ رنجنی کی ذمہ داری اب تمہارے حوالے۔ بوبی نے وقار سے
اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے اجازت طلب کی۔ آپ کو اتنی جلدی جانے دینے کو من تو نہیں چاہ رہا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے۔ بس میں یہی کہوں گی کہ یہاں سے بالکل شانت ہو کر جائیں۔ رنجنی آپ نے میرے حوالے کی ہے، میں اسے من سے لگا کر رکھوں گی۔ شالنی نے جواباً ایک بار پھر اس سے اپنی عقیدت مندی کا مظاہرہ کیا اور پھر اسے رخصت کرنے کے بعد باہر تک اس کے ساتھ گئی۔ بوبی کے جانے کے بعد وہ واپس ڈرائنگ روم میں آئی۔ جاوید علی ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ شالنی اس کے روبرو بیٹھ گئی اور اپنا دایاں پیر میز پر رکھ دیا، پھر سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھواں فضا میں چھوڑا۔ اس سارے عمل کے دوران اس کی نظر ایک پل کے لیے بھی جاوید علی پر سے نہیں ہٹی تھی۔ سر جھکا کر سامنے بیٹھا جاوید علی کنکھیوں سے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ رنجنی، شالنی نے ایک اور کش لینے کے بعد اسے پکارا تو وہ زبان سے کچھ بولنے کے بجائے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں آج شام کی فلائٹ سے کراچی جا رہی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلوں گی۔ تو وہاں ہماری دوسری ساتھیوں کے ساتھ رہنا۔ اس کی بات سن کر جاوید علی کو جھٹکا لگا۔ وہ تو یہاں پھیلے ان کے نیٹ ورک کو ٹریس کرنے کے لیے ان میں شامل ہوا تھا اور وہ اسے کراچی بھیجنے کی بات کر رہی تھی۔ چنتا نہ کر، وہاں یہاں سے اچھا ماحول ہے۔ ویسے بھی میں گرو ہوں اور تجھے یہ تو بوبی نے بتا ہی دیا ہوگا کہ گرو کی بات ماننی کتنی ضروری ہوتی ہے۔ گرو کو انکار کرنے والوں کی گروہ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ ادھر جاوید علی کو گمان بھی نہیں تھا کہ پہلے ہی مرحلے پر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بوبی کے جاتے ہی شالنی کے تیور یکدم ہی بدل گئے تھے اور وہ اس سے کچھ عجیب ہی طرح کا برتاؤ کر رہی تھی۔ کہیں شالنی کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا؟ اچانک ہی یہ خیال اس کے دماغ میں ابھرا اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا اس صورتحال سے نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ شالنی اسے تولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ جاوید علی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح کراچی جانے سے بچنے کی تدبیر سوچ جائے۔ کیا بات ہے رنجنی، تو کس سوچ میں پڑ گئی ہے؟ تجھے کراچی جانے والی بات پسند نہیں آئی کیا؟ شالنی نے اس کے چہرے پر تذبذب کی کیفیت دیکھ کر چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے دیدی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرا لاہور چھوڑنے کو من نہیں کرتا۔ یہاں رہوں گی تو جب من کرے گا بوبی دیدی سے ملنے چلی جایا کروں گی۔ کراچی تو اتنی دور ہے، وہاں سے یہاں آنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ایک عذر پیش کیا۔ بڑا پریم ہو گیا ہے تجھے بوبی سے؟ شالنی نے طنزیہ تیر پھینکا۔ پریم تو ہوگا ہی جی، انہوں نے اتنے تھوڑے سے دنوں میں میرا جتنا خیال رکھا اتنا تو میری سگی بہن بھی نہیں رکھتی تھی۔ اگر دھرم کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی ان کا گھر نہ چھوڑتی، جاوید علی نے جواب دیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تجھے دھرم کا اتنا خیال ہے۔ دھرم تو سب سے اوپر رکھنے والے بھگوان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو دھرم کی ایسی ہی پابندی کرے گی تو مرنے کے بعد سورگ میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ پر مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تو ہندو جاتی کی ہو کر ایک مسلمان سے اتنا پریم جتا رہی ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ مسلمان پلید ہوتے ہیں؟ شالنی نے پہلے اسے سراہا اور پھر ملامت کی۔ اس بار جاوید علی محتاط ہو گیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے خواجہ سراؤں کے ایسے گروہ تک پہنچنا تھا جو ہندو شدت پسندوں پر مشتمل ہو، اور شالنی کی بات سن کر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں کامیابی کے قریب پہنچ گیا ہے۔ بھگوان مجھے क्षमा کرے، میں واقعی بھول گئی تھی کہ پلید مسلوں سے دور رہنا کتنا ضروری ہے۔ اصل میں بوبی دیدی نے مجھ سے جو برتاؤ کیا تھا، اس نے مجھے یہ بات بھلا ہی دی تھی کہ وہ مسلمان ہیں۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ بوبی کے جھوٹے پریم کے چکر میں نہ پڑنا، اس کا پریم وریم سب دکھاوا ہے۔ بڑی ڈرامے باز ہے، اپنے چیلوں کو بھی دکھاوے کے لیے نمازوں کی عادت ڈال رکھی ہے۔ اصل میں تو وہ ان سے دھندا کرواتی ہے۔ تجھے بھی اتنے لاڈ سے اس لیے اپنے پاس رکھا ہوگا کہ تو بڑی سونی ہے۔ تو رام ہو جاتی تو وہ تجھے بھی دھندے میں لگا دیتی، پر اتنے دن اس نے تجھے اپنے پاس رکھ کر دیکھ لیا ہوگا کہ تو اس کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہوگی، اس لیے اپنا بوجھ میرے اوپر پھینک گئی۔ پر تو چنتا نہ کر، میں تجھے بوجھ تھوڑا ہی سمجھوں گی، یہاں تیری بڑی اچھی دیکھ بھال ہوگی۔ بوبی کے سامنے اس کے قدموں میں بچ جانے کو تیار شالنی اب اس کے خلاف زہر اگل رہی تھی۔ سگریٹ کے دھوئیں کے پیچھے سے نظر آنے والا میک اپ سے لتھڑا اس کا چہرہ اس نفرت کی وجہ سے بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ پر آپ تو مجھے خود سے دور کراچی بھجوا رہی ہیں۔ جاوید علی نے باقی کسی بھی بات پر تبصرہ کیے بغیر اس کے آخری جملوں کو پکڑ کر شکوہ کیا۔ وہ تو میں تیرے بھلے کے لیے بھجوا رہی ہوں،
تو جھنگ کی رہنے والی ہے اور وہاں سے بھاگ کر یہاں آئی ہے۔ اگر تیرے گھر والے تیری تلاش میں نکلے تو سب سے پہلے لاہور کا ہی رخ کریں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تو یہاں سے دور چلی جائے۔ رہی تجھے خود سے دور بھجوانے کی بات تو اس کی چنتا نہ کر، میرا کراچی آنا جانا لگا رہتا ہے، تیری میری ملاقات ہوتی رہے گی۔ پھر فون کس لیے ہے؟ تجھے وہاں کوئی پریشانی ہو یا دل گھبرائے تو فون پر مجھ سے بات کر لینا۔ شالنی نے اس پر فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے دیدی، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کراچی جانے میں ہی میری بھلائی ہے تو میں راضی ہوں۔ آخر کار جاوید علی نے حامی بھر ہی لی۔ اس سے زیادہ بحث شالنی کو برہم بھی کر سکتی تھی، اور وہ طیش میں آ کر اسے اپنے گروہ میں شامل کرنے سے انکار کر دیتی تو یہ اس کے حق میں کسی طرح مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا قیافہ تھا کہ وہ درست جگہ پر پہنچ گیا ہے اور یہاں اسے کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ رہی بات کراچی جانے کی تو یہ کیا ضروری تھا کہ وہ لاہور میں رہ کر ہی کام کرتا؟ اگر شالنی کا گروہ اس کا مطلوبہ گروہ تھا تو ان کی سرگرمیاں صرف لاہور تک ہی محدود تو نہیں ہوتیں، وہ کراچی میں رہ کر بھی وہی سب کر رہے ہوتے، بلکہ امکان تھا کہ زیادہ بڑے پیمانے پر کر رہے ہوں۔ کراچی جیسا ملی جلی آبادی والا شہر بہت سی وجوہات کی بنا پر مجرموں کے لیے جنت بنا ہوا تھا۔ ذیشان نے اپنے سامنے بیٹھے مشابرم خان کا جائزہ لیا۔ اس کا حلیہ بے حد خراب ہو رہا تھا۔ کئی دن کی بڑی ہوئی شیو، بکھرے ہوئے بال، ملگجا لباس، سرخ آنکھیں اور چہرے پر چھائی تھکن اور اداسی کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ شخص کسی شدید دکھ یا مشکل میں گرفتار ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جہاں اسے افسوس ہوا، وہاں شہریار کی خوش بختی پر رشک بھی ہوا کہ ایسا کیا تھا اس شخص میں کہ لوگ اسے اتنا بے تحاشا چاہتے تھے، ورنہ اس نفسا نفسی کے دور میں تو یہ عالم ہو چلا تھا کہ لوگ اپنے خونی رشتوں سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے۔ ترقی کی چاہ میں لگائی جانے والی دوڑ نے ہر ایک کو اتنا مصروف کر دیا تھا کہ ڈھنگ سے اپنی خوشیاں اور غم بھی منانے کی فرصت نہیں رہی تھی۔ مشابرم خان کی حالت اتنی خستہ لگ رہی تھی کہ ایک دفعہ کو اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو حقیقت سے آگاہ کر دے، لیکن پھر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ وہ جس شعبے سے وابستہ تھا اور اس کے شانوں پر جو بھاری ذمہ داری تھی، وہ اسے اس قسم کی جذباتیت کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ اس نے مشابرم خان کی حالت پر مزید غور کرنے کے بجائے اسے یہاں بلانے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز کرنا مناسب سمجھا۔ کیسے ہو مشابرم خان؟ لہجے کو بے حد سرسری بناتے ہوئے اس نے پوچھا، اور براہ راست اسے دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر نظروں کو بھٹکاتا رہا۔ اس وقت وہ لوگ ایک معمولی درجے کے ہوٹل میں موجود تھے۔ ملاقات کے لیے اس ہوٹل کا تعین اس نے خود کیا تھا اور جگہ کے اعتبار سے معمولی سا شلوار قمیض زیب تن کر رکھا تھا۔ مشابرم خان کو تو خیر کسی ہدایت کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اپنی خستہ حالت میں وہ ویسے ہی اس ہوٹل کے معمولی حیثیت کے گاہکوں سے میل کھا رہا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے سر، میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے شہریار صاحب کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اتنے دن ہو گئے ان کے ایکسیڈنٹ کو، لیکن ابھی تک ڈاکٹروں نے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی ہے۔ جب بھی پوچھو یہی سننے کو ملتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں کے نالائق ڈاکٹر کچھ کہنے کے لائق نہیں ہیں تو رانا صاحب شہریار صاحب کو علاج کے لیے باہر کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ وہ تو اتنی حیثیت والے آدمی ہیں، ان کے لیے باہر کے ملک سے علاج کروانا کیا مشکل ہے؟ ایسی مجبوریاں تو ہم غریبوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے انداز میں غصہ اور حسرت دونوں تھے۔ ایک طرف شہریار کے لیے اپنی بے تحاشا محبت کے سبب جہاں وہ اس کے لیے پریشان تھا، وہیں شاید اسے عرصے سے ہسپتال میں داخل اپنی ماں بھی یاد آ گئی تھی۔ اس کے بھائی اکرم خان کی جوان موت کے بعد وہ صدمے کے باعث جو کومے میں گئی تھی تو ابھی تک ہوش میں نہیں آ سکی تھی۔ اس کے علاج پر ہسپتال میں جو بھی اخراجات آتے تھے ان کا بل اب تک شہریار ہی ادا کرتا رہا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اپنی معمولی تنخواہ کے ساتھ وہ ماں کے علاج پر اتنا خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تمہارے جذبات کا احساس ہے خان، میں جانتا ہوں کہ تم شہریار سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن تمہیں اس سے وابستہ دوسرے لوگوں کی محبت پر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ رانا صاحب کو بھی اس کا بہت خیال ہے، وہ خود بھی اسے لندن یا امریکہ کے کسی بڑے ہسپتال میں شفٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس کی جو کنڈیشن ہے اسے دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی۔ ان کے خیال میں شہریار کے لیے کسی بھی قسم کا سفر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں۔ یہاں کے ڈاکٹرز کا لندن کے قابل ترین ڈاکٹرز سے رابطہ ہے۔ شہریار کی ساری رپورٹس انہیں بھی بھیجی جا چکی ہیں
اور ان کے مشوروں کی روشنی میں اس کی صحت یابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ بات تو تم بھی سمجھتے ہو کہ انسان کے اختیار کی بہرحال ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے آگے وہ قدرت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ تم جو جملہ سن کر یہاں کے ڈاکٹروں سے ناراض ہو، وہی رائے لندن کے ڈاکٹرز کی بھی ہے۔ وہ بھی شہریار کی حالت کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینے سے قاصر ہیں، اور انہوں نے اسے سفر سے منع کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تفصیل سن کر تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی کہ شہریار کے علاج کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی یا بے پرواہی نہیں برتی جا رہی، لیکن قدرت کے سامنے ہم سب مجبور اور بے بس ہیں۔ وہ نہایت نرم لہجے میں مشابرم خان کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ سب جو اس نے مشابرم خان کو بتایا تھا تکنیکی اعتبار سے غلط بھی نہیں تھا۔ ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے یہ سارا سلسلہ سچ مچ جاری تھا۔ شہریار کے کوائف کے ساتھ بہت سی جعلی رپورٹس لندن کے ماہرین کو بھجوائی گئی تھیں، اور نہایت سنجیدگی سے ان رپورٹس پر ماہرین سے تبادلہ خیال بھی ہوتا رہتا تھا۔ میری تسلی تو صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ شہریار صاحب صحت یاب ہو کر ہسپتال سے باہر آ جائیں اور دوبارہ سے اپنی سیٹ سنبھال لیں۔ اس ملک کو ان کی بہت ضرورت ہے۔ ان جیسا ایماندار اور بہادر افسر میں نے اپنی ملازمت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے ساتھ کام کر کے دل کو خوشی ہوتی تھی کہ کوئی تو ہے جسے اس ملک اور اس کے لوگوں کا خیال ہے، ورنہ یہاں تو زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے جو ملک بیچ کر بھی اپنی تجوریاں بھرنے میں حرج نہیں سمجھتے۔ مشابرم خان نے شہریار کے لیے اپنے خالص جذبات کا اظہار کیا، پھر بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اتنے سارے بے ایمانوں اور چوروں میں ایک ایماندار آدمی آ جائے تو وہ انہیں اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور سارے مل کر اسے اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ شہریار صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ ان کے دشمنوں نے بار بار انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور وہ قسمت سے بچتے رہے، لیکن آخر کار دشمنوں کا داؤ چل ہی گیا۔ اس کی آواز بھرانے لگی، حوصلے سے کام لو مشابرم خان، جو کچھ ہوا وہ واقعی بے حد افسوسناک ہے، لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سچ مچ کسی دشمن کی کارروائی تھی یا شہریار حقیقتاً حادثے کا شکار ہوا ہے۔ جو بھی معاملہ ہوا اسے ہم کھوج نکالیں گے، لیکن یہ جو سب سے بڑی حقیقت سمجھانے کے لیے اس وقت میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے وہ یہ ہے کہ شہریار کے میدان عمل سے نکل جانے سے دنیا کا کاروبار ختم نہیں ہو گیا ہے۔ یہاں ازل سے خیر و شر کی جنگ جاری ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ ہم شہریار کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بعد حوصلہ ہار دیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں بھول کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے سے بھی زیادہ شد و مد سے ان کے خلاف برسر پیکار ہو جانا چاہیے۔ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہریار کی جگہ ایک نئے بندے کو دے دی جائے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ شہریار نے اپنے علاقے پر بہت زیادہ محنت کی تھی، اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ اس کی جگہ ایک ایسا شخص لایا جائے جو اس کے شروع کیے پروجیکٹس کو محنت اور ایمانداری سے جاری رکھ سکے۔ ہمارا انتخاب ایک ینگ افسر عمیر آفندی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم عمیر آفندی کے لیے بھی ویسی ہی محنت سے کام کرو جیسے اب تک شہریار کے لیے کرتے رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ کام کر کے تم نا امید نہیں ہوگے۔ اس نے مشابرم خان کو بلانے کا مقصد بیان کیا۔ میرا دل شہریار صاحب کی جگہ کسی اور کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، مشابرم نے اداسی سے جواب دیا۔ اگر تم ایک سچے اور محب وطن پاکستانی ہو تو اس انداز سے سوچنا تمہیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ وطن کی محبت کسی فرد واحد سے مشروط نہیں ہوتی۔ مانا کہ تم شہریار کی شخصیت اور اس کی خوبیوں سے بہت متاثر ہو، لیکن شہریار کوئی واحد شخص تو نہیں ہے جسے اس وطن سے محبت تھی۔ آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بھلے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ عمیر کو شہریار کی جگہ دی ہی اس یقین کی بنیاد پر جا رہی ہے کہ وہ شہریار کے مشن کو لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بار ذیشان نے جان بوجھ کر اپنے لہجے میں تھوڑی سی تلخی بھر لی۔ وہ جانتا تھا کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں لگی گرہ کو کھولنے کے لیے نشتر زنی مفید ثابت ہوتی ہے۔ مشابرم خان کے چہرے کا بدلتا تاثر گواہ تھا کہ اس کی حکمت عملی ناکام نہیں رہی ہے۔ اس نے گرم لوہے پر چوٹ لگانے کے خیال سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ شہریار نے ہمیشہ مجھ سے تمہاری بہت تعریف کی۔ وہ تمہیں آخری سانس تک لڑنے والا سپاہی قرار دیتا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اگر میں ملکی مفاد میں تمہیں کوئی کام کرنے کا کہوں گا
تو تم کبھی انکار نہیں کرو گے۔ انہوں نے غلط نہیں کہا تھا، مشابرم خان نے جھکے سر کے ساتھ اسے جواب دیا۔ تو بس اس وقت ملک کی مفاد میں سب سے اچھی خدمت جو تم انجام دے سکتے ہو وہ یہی ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاؤ۔ عمیر کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسے پہلے سے ایک مضبوط ٹیم تیار ملے اور اس کا وقت قابل اعتبار لوگوں کی تلاش میں برباد نہ ہو۔ دوسرے، تم وہاں رہو گے تو عمیر پر چیک بھی رہے گا۔ اس کے ڈرائیور کی حیثیت سے تم ہر جگہ اس کے ساتھ رہو گے تو اس کی کوئی بھی بے ضابطگی فوراً ہی تمہاری نظروں میں آ جائے گی۔ اب پھر وہ اپنے لہجے کو اعتدال پر لے آیا تھا اور نہایت متانت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ کی بات مجھے سمجھ تو آ رہی ہے لیکن یہاں سے جانے کو دل بھی نہیں مان رہا۔ میں ہر وقت ہسپتال میں موجود رہتا ہوں تو مجھے تسلی سی رہتی ہے۔ ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا تو یہاں کی فکر لگی رہے گی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ اپنے تئیں تم دن رات ہسپتال میں ڈیرا ڈال کر شہریار کی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہو، لیکن یقین کرو تمہیں یہ تکلیف اٹھانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار کے معالجین سمیت وہاں موجود پورا سٹاف ہمارے لیے قابل اعتبار ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اس کی سیکیورٹی کا مناسب انتظام کر رکھا ہے۔ اس بات کا اندازہ تم اس دن کے واقعے سے بھی لگا سکتے ہو جب میں نے تمہیں فون کر کے معاملے سے الگ رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ذیشان نے اسے اس واقعے کا حوالہ دیا تھا جب رائے چند نامی را کا ایک مبینہ ایجنٹ اشیش کمار کے کمرے میں ڈیوٹی دینے والی نرس سے رقم کے عوض شہریار کے بالوں اور خون کے نمونے لے گیا تھا۔ اس واقعے نے تو ابھی تک مجھے الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ نے خود مجھ سے ذکر کر دیا، ورنہ میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ سب کیا تھا اور اس رات وہاں کیا ہو رہا تھا۔ مشابرم خان فوراً ہی ذہن میں اٹکا وہ سوال جسے اب تک ذیشان کے لحاظ میں نہیں پوچھ سکا تھا زبان پر لے آیا۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں تمہیں اس واقعے کی تفصیلات اور حقائق سے آگاہ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ اس واقعے سے شہریار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ وہ فائدے میں ہی رہا ہے۔ ذیشان نے نہایت سنجیدگی سے اس انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا کہ اسے مزید اس موضوع پر جرا کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی اور وہ گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے سر، میں آپ کے حکم پر واپس ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ شہریار صاحب آپ کو جو اہمیت دیتے تھے اس کی وجہ سے میں آپ کے حکم سے انکار کی جرت نہیں رکھتا۔ گڈ، مجھے تم سے اسی فیصلے کی امید تھی۔ ذیشان نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اپنے سامنے دھری چائے کی پیالی پر نظر ڈالی۔ میلے سے کپ میں ٹھنڈی ہو جانے والی چائے کسی طور اس لائق نہیں تھی کہ وہ اسے پینے کی جرت کر سکتا۔ مشابرم خان نے بھی اس چائے کو منہ نہیں لگایا تھا۔ اب معلوم نہیں کہ ایسا اس نے ناپسندیدگی کی وجہ سے کیا تھا یا ذیشان کو چائے کو ہاتھ نہ لگاتے دیکھ کر خود بھی احتراماً اس کی تقلید کی تھی۔ کام جو میں نے تمہیں بتایا ہے تم آسانی سے کر لو گے کیونکہ تمہیں اس کا خاصا تجربہ ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً تم سے کچھ اور بھی کام لیتا رہوں۔ امید ہے کہ تم اس صورت میں بھی مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ ذیشان نے بات کو آگے بڑھایا۔ فی الحال آپ میرے لیے شہریار صاحب کے قائم مقام ہیں۔ میں نے صاحب کو کبھی کسی کام سے انکار نہیں کیا، اس لیے آپ کو بھی نہیں کروں گا۔ مشابرم خان کا جواب بہت سادہ اور واضح تھا۔ میں بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ شہریار ہی کی طرح میری بھی کسی ہدایت پر عمل کر کے تمہیں کبھی پچھتاوا یا افسوس نہیں ہوگا۔ البتہ خیال رکھنا کہ اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے جذباتیت کا شکار نہ ہو۔ میں تمہیں جتانا نہیں چاہتا، لیکن شہزادی کی موت کی مثال دے کر یہ سمجھانا ضرور چاہتا ہوں کہ جذباتیت سے بعض اوقات بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ اگر تم ٹھنڈے دماغ سے غور کرو تو اس روز تم نے شہریار کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر لاہور کی طرف دوڑ لگا کر کوئی عقل مندی نہیں کی تھی، کیونکہ یہاں جو کچھ بھی ہوا تھا تم اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے تھے، جبکہ یہاں آنے کے بجائے اگر تم اس روز اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے ہوتے تو ہو سکتا تھا شہزادی کی زندگی بچ جاتی۔ مارنے والوں نے اس کے قتل کو حادثے کی شکل دینے کی بے شک بھرپور کوشش کی تھی، لیکن ہمیں بہت سے ایسے واقعاتی ثبوت ملے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بیچاری کو قتل کیا گیا ہے۔ سوچو کہ اگر اس رات تم اپنی جگہ پر موجود ہوتے تو اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر سکتے تھے، اور کچھ نہیں تو شاید وہ تمہیں وہ معلومات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی جنہیں اس کے سینے میں ہی دفن کر دینے کی خاطر اسے اور اس کے معصوم بچے کو قبر کے اندھیروں میں اتار دیا گیا۔ ذیشان بول رہا تھا اور مشابرم خان منہ کھولے خبر سن رہا تھا۔ شہزادی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی خبر اس تک بھی پہنچی تھی
اور اسے شک بھی ہوا تھا کہ کہیں وہ کسی سازش کا شکار نہ ہو گئی ہو، لیکن بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ منظر پر آنے پر اس نے اس شک کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ ویسے بھی اس کا دماغ شہریار کی وجہ سے اتنی بری طرح الجھا ہوا تھا کہ وہ بہت زیادہ اس معاملے پر غور نہیں کر سکا تھا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، گیا وقت دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن آئندہ کے لیے خود کو سنبھال کر تم اپنی غلطی کی تلافی کر سکتے ہو۔ اس کی کیفیت دیکھ کر ذیشان نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ جو جواب میں وہ صرف اسبات میں ہی سر ہلا سکا۔ ذیشان اس کی ایک ایک حرکت کا غور سے جائزہ لے رہا تھا اور مطمئن تھا کہ مشابرم خان پر کی جانے والی اس کی محنت ضائع نہیں جا رہی ہے۔ تم جگو سے بھی اچھی طرح واقف ہو گے۔ میری خواہش ہے کہ تم اس سے رابطے میں رہو اور اس سے ملنے والی کوئی بھی اطلاع فوراً مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ ویسے تو میں خود براہ راست بھی اس سے رابطہ کر سکتا ہوں، لیکن مناسب یہی ہے کہ بلا ضرورت میں کسی کے سامنے نہ آؤں۔ شہریار کے بعد اس کے حصے کی ذمہ داریاں بھی میرے شانوں پر آ گئی ہیں، اس لیے میں بزدل نہ ہونے کے باوجود تھوڑا سا محتاط رہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مشابرم خان کو ایک اور نئی ہدایت دیتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر ایک ایسی بات کہی جس سے اسے یہ پیغام مل سکے کہ شہریار کی عدم موجودگی میں اب وہی سب سے اہم ہے، تاکہ نادانستہ بھی وہ کہیں کسی کوتاہی کا مرتکب نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی ہر بات پر عمل کروں گا۔ مشابرم خان کا لہجہ و انداز گفتگو کے آغاز کے مقابلے میں کافی تبدیل ہو گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے اندر کام کرنے کی آمادگی پیدا ہو گئی ہے۔ میں بھی تمہیں نا امید نہیں کروں گا۔ ذیشان نے اس سے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مشابرم خان نے بھی اس کی تقلید کی۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک خبر اور تھی، وہ یہ کہ اے سی کی حیثیت سے شہریار جو کچھ کر رہا تھا وہ سب تو انشاءاللہ عمیر سنبھال لے گا۔ البتہ اس کے ذاتی پروجیکٹس کو خود رانا صاحب نے اپنی نگرانی میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہاری والدہ کے علاج کی ذمہ داری بھی اب رانا صاحب ہی اٹھائیں گے، اس لیے تمہیں اس سلسلے میں آئندہ بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہی کھڑے اس نے یہ اطلاع دی اور پھر یکدم ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مشابرم خان پرنم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ان حالات میں بھی شہریار کی ذات سے اسے پہنچنے والے فیض کا سلسلہ رکا نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے دل کو گداز محسوس نہ کرتا۔ وہ پورے خلوص اور محبت سے دل ہی دل میں اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ شہریار دوبارہ میدان عمل میں آ جاتا تو اس سے زیادہ کوئی اس بات پر خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔